السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے ابر کرم اور اس کو لکھا ہے حنا زیان شاہ نے۔ اس کی قسط نمبر ہے 5 اور اس سے کہانی بنا ڈالی۔ کمال ہے رائٹر بندوں کا بھی۔ ویسے خواب کیا تھا؟ عرصہ نے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ میٹر نہیں کرتا۔ اچھا چھوڑو، آگے ہے کچھ مائنڈ میں؟ اس نے کہا تو حنا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ناشتہ کر کے وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ آتے ہی اس نے سب سے پہلے میرال کو وارڈروب سے دوا نکال کر دی۔ اس نے بھی چپ چاپ دوا کھا لی۔ اب آپ ریسٹ کر لیں، اب کچھ دیر کا سکون تو ہے ہی، ہارون نے کہا اور لائبریری کو چل دیا۔ پر اگر کوئی آئے پہلے مجھے بلائیے گا۔ جی، میرال نے کہا اور اس کے جاتے ہی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ ہزار سوچیں تھیں پر اس بندے کا احسن سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ اور ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے آزادار کے علاوہ ایسا آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے اپنے ویر جی کے سوا ہر عام مرد صرف مطلب پرست اور لالچی تھا۔ پر ہارون جاور نے ثابت کیا تھا وہ عام مرد نہیں ہے، وہ خاص تھا۔ وہ عورت ذات کی عزت اور پردہ دونوں رکھنا جانتا تھا۔ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ صبح یونیورسٹی میں بھی خراب تھی، ناراض تھی اور اب اکیڈمی میں بھی ایسے تپی بیٹھی ہو؟ انزلہ کی دوست نے اس کے پیچھے آتے ہی پوچھا۔ فی الحال کچھ مت بولو، اس نے تپے ہوئے انداز میں کہا اور کیفے کو بڑھ گئی۔ یار باہر معاملہ بڑا عجیب ہے، شانزل نے آ کر خبر سنائی۔ کیا ہوا؟ یار کچھ لوگ ہیں دیہاتی ٹائپ پر ہیں، پورے سردار گنڈے۔ یار وہ کسی لڑکی کا پوچھ رہے ہیں سب سے، ان کے کسی بڑے سردار کی بیٹی غائب ہے، پر ان کی گاڑیاں اور ان کی پرسنالٹی دیکھ کر اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ دفع کرو سب کچھ۔ یار وہ لوگ رجال پور سے آئے ہیں۔ تم نے بتایا تھا نا ہارون تمہارا کزن بھی رجال پور گیا ہوا تھا، اسے تو کچھ پتا ہوگا ہی۔ شانزل کی بات پر انزلہ کے ہاتھ رک گئے۔ مشی، اس کے دل سے آواز آئی۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ میرال شافی۔ مشی، اس نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ بدلے کی آگ میں وہ بالکل اندھی ہو گئی۔ ان سب کو پیچھے چھوڑ کے وہ باہر کی طرف آ گئی۔ یونیورسٹی کے مین ڈور کے پاس اسے کچھ آدمی باہر نکلتے دکھائی دیے۔ سنو، اس نے زور سے آواز دی تو بہت سے آدمی رک گئے۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی۔ آپ کسی لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو جانے ہیں کہ چھوری نے؟ ایک آدمی نے گھنی مونچھوں کے نیچے سے بھاری لہجے میں بولا۔ شاید آپ کے پاس اس کی کوئی تصویر ہے؟ وہ ایک آدمی کی نظر اسے سر سے پیر تک دیکھ کر گیٹ سے باہر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا۔ انزلہ بھی اس کے پیچھے گئی۔ سردار، یہ چھوری کہہ رہی ہے اصلی چھوری کا پتہ ہے؟ اس آدمی نے ایک گاڑی کے شیشے پر جھک کر کہا تو سرفراز سے اس لڑکی کا سر سے پاؤں تک دیکھا۔ فوٹو دکھا، اگر جانتی ہے تو ٹھیک، نہیں یوں ٹائم نہیں بنے پاس۔ جی سردار۔ اور سن جی سردار، اگر جھوٹ بولے تو میں نے یہ چھوری دکھے نہ دوبارہ۔ جی سردار۔ انزلہ کو ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر اور آخری جملے پر ایک سرد لہر اس کی ریڑھ ہڈی میں دھمکی تھی۔ ایک پل کو دل چاہا کہ واپس چلے جائے، پر اب تو نہ واپسی کا راستہ تھا اور نہ جھوٹ بولنے کا۔ انتقام بھی چاہیے تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ آدمی اس کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے ایک تصویر کی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ میرال شافی، جانتی ہے اس نے؟ ہاں، اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آدمی ایک دم چونک گیا۔ تنے دیکھا ہے چھوری نے؟ اب کی بار جس نے تیزی سے پوچھا، انزلہ نے زور زور سے ہاں میں سر ہلائی۔ میں جانتی ہوں اسے۔ دیکھ چھوری، اگر تنے جھوٹ بولا تو سردار تنے بنا کچھ سنے گولی مار دے گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے پتا ہے یہ لڑکی کہاں ہے۔ چل بتا کہاں ہے۔ اس کی سخت آواز پر ایک دفعہ انزلہ کا خون خشک ہو گیا، پر وہ بھی اپنے ارادے پر جم چکی تھی۔ پورا دن گزر گیا تھا اور وہ کمرے میں ہی قید تھے۔ ہارون بھی کتابوں میں ہی گم رہا اور وہ بھی۔ السلام علیکم، ہارون نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ وعلیکم السلام، اس نے بھی اس طرح نرمی سے جواب دیا۔ آپ کو کتابوں کا شوق ہے؟ کافی حد تک، اس نے کتاب کو بند کرتے ہوئے سر جھکائے کہا۔ ہم کبھی اسکول نہیں گئے، ویر جی نے جو کچھ پڑھتے تھے بتاتے تھے ہم سیکھ جاتے تھے۔ ہم سب کچھ ان سے سیکھا ہے، پڑھنا لکھنا، سر جھکا کر بات کرنا اور پھر عزت دینا اور کبھی کمزور نہ پڑنا۔ اس کی آواز میں نمی تھی، پر ہم کمزور پڑ رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ پہلی بار وہ یوں اس کے سامنے گویا ہوئی تھی۔ مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ اس کی بات پر میرال نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ بہت الگ ہیں سب سے، عزت دینے والے، ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ میرال کی بات اس کے اندر سکون بھر گئی تھی۔ میری ایک آپی ہیں۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ہارون نے سر جھکا کر کہا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب ماما کی ڈیتھ ہو گئی۔ بابا نے میرے لیے دوسری شادی کر لی کلثوم ماما سے۔ ان کی پہلے سے ایک بیٹی تھی، رمیسا آپی،
میری بڑی بالکل بہن کی طرح۔ کلثوم ماما بالکل میری اپنی ماں کی طرح مجھ سے پیار کرتی ہیں، تائی امی مجھے اپنا بیٹا مانتی ہیں، آپ بھی مجھے چھوٹے بھائی کی طرح لاڈ کرتی ہیں۔ پھر ان کی شادی بھی مسٹر رزاق نے ایک ہی ایسے آدمی سے کروائی جو صرف لالچ کا مارا تھا۔ میں اس شادی کے بالکل خلاف تھا۔ یہ قدرتی امر ہے، ایک آدمی جس کے بارے میں آپ جانتے ہو وہ کیسے کردار کا مالک ہے، آپ خود بخود ہی اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں۔ پر بابا جانتے بوجھتے اس کے رائے کے خلاف گئے۔ کچھ دن صحیح گزرے، پھر وہ آدمی آپی کو مارنے لگا، جانوروں کی طرح مارتا اور وہ چپ رہتی، مسٹر رزاق کو نہیں بتاتی تھیں۔ کیسے بتاتی ایسے آدمی کو جس نے جان بوجھ کر ان کے حوالے کر دیا تھا؟ میں اکثر راتوں میں جا کر آپی کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے میں زندگی میں عمانی مامی کے اپنی آپی کے لیے رویا کرتا تھا، ان کی خوشیوں کے لیے، ان کے سکھ کے لیے، پر ان کی خدمت اتنی اچھی نہیں تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ آدمی خاندانی لڑائی میں مارا گیا۔ آپی بیوہ ہو گئیں، پوری زندگی تباہ ہوئی ان کی۔ اس دن میں شدید طیش میں تھا، آپی کی کال آئی پر میں بات نہیں کر پایا۔ ایک دم ہی ہر چیز پر خود کی جان لینے کا جذبہ غالب آ گیا۔ میں گھر سے نکل گیا، دور دور چلتا گیا، پتہ نہیں کہاں تھا، پھر ایک اونچی چٹان پر کھڑا تھا۔ موت بہت قریب تھی جب اچانک کسی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے گہرا سانس بھرا، وہ عزادار تھا، مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ میری بات سنی اور مجھے سمجھایا۔ میرال نے وارڈروب سے ہارون کا سٹائلش سا $1 نکالا جو عموماً لڑکے گلے میں ڈالتے ہیں، نکال کر اس نے اپنے گرد لپیٹا اور نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز ڈھونڈنے لگی۔ ہارون لائبریری میں داخل ہوا تو زیان کی کال موصول ہوئی۔ سلام یار، کیسے ہو؟ ہارون تم ابھی کہاں ہو؟ آرے زیان سے فون چھپن کر جلدی سے پوچھا۔ میں گھر ہوں، مجھے لگا ہی تھا۔ زیان نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہارون میں نے آج اس آدمی کو دیکھا، وہ آدمی جو مشی کا پیچھا کر رہا ہے، وہ تو یقین نہیں کرے گا، میں نے انزلہ کو دیکھا اس کے ساتھ۔ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ ہارون کو معاملہ سمجھ آ گیا۔ ایک دم ہی اسے پسینہ آنے لگا۔ واٹ؟ اس نے شاکڈ انداز میں کہا۔ جس حد تک انزلہ ریئیکٹ کر رہی تھی وہ جانتا تھا وہ میرال کے بارے میں انہیں بتا دے گی۔ کیا تکلیف تھی اس لڑکی کو؟ وہ جلدی سے واپس کمرے میں آیا جہاں میرال نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور نیچے ہال کی طرف گیا۔ کلثوم بیگم اور فرحت بیگم بازار گئی ہوئی تھیں، انہوں نے بتایا تھا۔ دونوں صاحبان اپنے کام سے گئے ہوئے تھے اور سبحان بھی شاید دوستوں کے ساتھ نکل گیا تھا۔ پھر سامنے ہال میں بیٹھی انزلہ دکھ گئی تھی۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے اور تیزی سے اس کی طرف بڑھتا اس کے بازو کو دبوچ کر اس نے بازو چھڑواتے ہوئے کہا، تم نے ان لوگوں کو ہمارا پتہ بتایا؟ انزلہ نے شوق سے اسے دیکھا۔ اسے کیا پتہ چلا تھا؟ کون کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے بوکھلانا ہی ہارون کو سمجھا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اسے دھکا دیا تو واپس کاؤچ پر جا گری۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو۔ کیونکہ ہمارا رشتہ ہو چکا ہے۔ تم پھر بھی اس لڑکی کو اس کے گھر سے بھگا کر اسے نکاح کر آئے۔ میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا خاص ہے اس میں؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا نقش ہیں اس کے؟ پہلی بات، ہمارا رشتہ کبھی نہیں ہوا، سمجھی؟ اور دوسری بات، اگر مجھ میں تمیز کی کمی ہوتی یا عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی سمجھتا تو میں تمہارے اس نقش کو بگاڑ کر رکھ دیتا۔ اس نے نفرت سے کہا اور پلٹا تو میرال سیڑھیوں کے پاس کھڑی اور شاید انزلہ کے منہ اپنے بےزتی بھی سن چکی تھی۔ مشی چلیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، اس نے کہا اور تیزی سے چڑھتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا۔ انزلہ کو اپنی اہانت حد درجہ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف خبر مل گئی کہ وہ گھر پر موجود ہیں۔ سردار، چھوری نے بولا، وہ گھر آ گئے ہیں، چلیں کیا؟ ارے نیکی اور پوچھ سرفراز نے کہا تو ایک ساتھ کئی گاڑیاں آگے بڑھیں۔ میرال جلدی سے چلیں۔ ہارون نے ایک ہاتھ میں بیگ کو چیزیں رکھ کر بیگ ڈالا اور پھر اس کی طرف بڑھا۔ ہوا کیا ہے؟ مسئلہ ہو گیا ہے، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پر رات ہونے کو ہے، ہم یہاں سے نہ نکلے تو رات بھی نہیں ہوگی، جلدی چلیں پلیز، ہارون نے کہا تو اسبات میں سر ہلا کر اس کے ساتھ چل دی۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا وہ نیچے آیا اور انزلہ کو نظر انداز کرتا دروازے کی طرف بڑھا۔ انزلہ نے پریشانی سے اسے دیکھا اور اس نے سرفراز کے آدمیوں کو صرف میرال کا بتایا تھا، ہارون کا نہیں، ورنہ ہارون کو بھی وہ لوگ کچھ کر دیتے، اس کے ہاتھ سے وہ جاتا رہتا۔ ہارون ایک قدم آگے بڑھا تو وہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، خونخوار لہجے میں کہتا وہ اس کی جان نکال گیا تھا۔ وہ جہاں تھی وہیں جامد ہوگی، اب تک وہ لوگ آئے کیوں نہیں؟ مشی، اس نے میرال کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتی اس کی نظر دور پڑی، وہ اس کی سپیڈ سے پیچھے ہوا۔ ہمیں پیچھے کے راستے سے جانا ہوگا، اس نے کہا اور گھر کے پچھلے حصے کی طرف بھاگا۔ میرال چپ چاپ اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی جہاں تک اس کا یقین تھا اس شخص پر اسے کچھ نہیں ہونے دیتا۔ پر جانے کیوں خوف تھا، جو اس خیال پر غالب آنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی تو انسان تھا، اسے غائب تو نہیں کر سکتا تھا نا؟ مشی، ہارون کی آواز نے اس کے خیالوں کی دنیا سے باہر لایا۔
हमें तेज चलते रहना होगा। घर से पिछला रास्ता काफी खाली सा था। लंबी सुनसान सड़क थी जिस पर वो दोनों भाग रहे थे। बारिश शाम से दोबारा शुरू हो गई थी। हारून इसका हाथ थामे मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा था। वो जानता था उस रास्ते को कुछ मुसाफत के बाद आबादी का सिलसिला था, पर इसके लिए भी रास्ता मुख्तसर नहीं था। वो बिल्कुल शौक की कैफियत में खड़ी थी जब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पर उससे अपनी जान निकलती महसूस हुई। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर दरवाज़ा ही खोल देती, पर इसकी नौबत ही नहीं आई थी। अचानक ही दरवाजे कद लॉक खुलने की और फिर नोब घुमाने पर वो तेज़ी से आगे बढ़ी और नोब पर मजबूती से हाथ रख लिया। बाहर से मुसलसल मुशक्क़त की जा रही थी, पर वो भी मारे खौफ शेरनी बनी खड़ी थी। पर आखिर कितनी देर तक? एकदम ही बाहर से ताकत के साथ नोब घुमाकर दरवाजे को धक्का दिया गया तो वो गिरते गिरते बची। अंजला? रज़ाक साहब की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में वापस आई। ये क्या बचपना है? चाचू सॉरी, मुझे लगा अभी वो बोल ही रही थी कि दोबारा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। रज़ाक साहब दरवाजे की तरफ बढ़े जब अंजला ने उनका बाजू पकड़ लिया। नहीं चाचू, दरवाज़ा मत खोलिएगा, उसने खौफजदा लहजे में कहा। अरे क्या हो गया है, देखने तो दो, उन्होंने अंजला को एक तरफ हटाते हुए कहा और अंजला का रंग सफ़ेद पड़ने लगा। रज़ाक साहब ने दरवाज़ा खोला तो सामने काफ़ी सारे आदमी खड़े थे, हाथों में असला लिए, घनी मूँछों वाले। यावर का घर यही है कि? एक आदमी ने भारी आवाज़ में इस्तफसार किया। आप लोग कौन हैं? रज़ाक साहब ने कदरे धीमे लहजे में सवाल किया। हम लोगों को छोड़ चाचा, तेरा छोरा हमारी छोरी को भगा के लाया है, हमारी रजालपुर की हवेली की इज्जत ने। अब बता किधर है तेरा छोरा? इसके अल्फाज पर रज़ाक साहब ने अपने तासुरात को नॉर्मल रखा था। मामला अब सारा समझ में आ रहा था। अभी इन्होंने आते हुए हारून को मिराल के साथ घर से निकलते हुए भी देखा था, मतलब वो फिर से फरार हो चुका था। ये किसी यावर का घर नहीं है, ना मैं किसी यावर को जानता हूँ। तेरा छोरा है? हाँ है, पर मेरे बेटे का नाम यावर नहीं है, हारून है। हारून रज़ाक? उन्होंने अपने नाम से इसका नाम जोड़कर सफाई से झूठ बोला, पर वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो घर की छान तो कर सकेंगे ना? कर लो। सुकून में ज़रा बराबर भी फ़र्क न लाते हुए उन्होंने एक तरफ होते हुए उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। 3 आदमी अंदर दाखिल हुए, जिनमें एक वही था, सरफराज का खास आदमी, जिसे अंजला ने सब बता दिया था। इसके अंदर दाखिल होते ही उसने अंजला को देखा जिसकी जान बस निकलने को थी। एक कातिल नज़र इस पर डालकर वो आगे बढ़ गया। मेरा बेटा घर होता नहीं है, दूसरे शहर होता है पढ़ाई के लिए। बहुत ही आराम और लहजा पुरसुकून किए वो बता रहे थे। इन लोगों ने भी पूरा घर छान मारा, पर कोई होता तो मिलता। घर में कोई ना है सरदार, इस आदमी ने फ़ोन करके सरफराज को तिला दी। मतलब इस छोरी ने झूठ बोला था मेरे साथ? हाँ सरदार। तो तके क्या है, मार दे से भी, सरफराज ने कहा। तो उस आदमी ने अंजला को देखा। रज़ाक साहब इस वक्त एक आदमी के साथ ऊपर वाले कमरे की तरफ थे। वो आदमी अंजला की तरफ बढ़ा। तो तने झूठ बोला मारे से? देख, मैंने झूठ नहीं बोला, वो लोग अभी निकले हैं, बकवास बंद कर। वो घर आया, मैं सच बोल रही हूँ, वो लोग अभी निकले हैं यहाँ से। अगर तुम लोग अभी जाओ तो पकड़ सकते हो इन्हें, मुझे छोड़ दो प्लीज़, अंजना ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ठीक है, एक और बार मानी तेरी बात, पर याद रख, अब अगर झूठ बोला तो मैं तने नौकरानी बनाकर रजालपुर ले जाऊंगा, वहाँ सारी जिंदगी सरदारों की जूतियाँ साफ करना। तैश में कहता वो आदमी को बुलाकर बाहर निकल गया। अंजला गिरने के से अंदाज मुआवन सोफा पर बैठ गई। अपनी अना, अपनी जिद, अपनी हट धर्मी में आज अपनी ही जिंदगी दाव पर लग गई थी इसने। पर अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। चारों तरफ फैल जो, अगर छोरे से सच बोला है तो वो ज्यादा दूर न गए होंगे। बाहर निकलकर इसने बुलंद आवाज में कहा तो गाड़ियां कई सिमत को चल गई थीं। काफी देर हो चुकी थी उन्हें यूं ही तेजी से आगे बढ़ते हुए। सांस फूल रहा था, पर वो रुकने की गलती नहीं कर सकते थे। रास्ता अभी काफी था। जब उन्हें दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी तो हीरो ने पलटकर देखा। शायद वो लोग आ गए हैं। मिराल की खौफजदा आवाज निकली, इधर चलें जल्दी। हारून इसका हाथ पकड़ा और फिर गहरे जंगल की तरफ चल गया। घने दरख्तों, तेज बारिश से लड़ते वो गहरे जंगल की तरफ बढ़ते गए। सरदार, माने लगे वो जंगल में चले गए हैं, अभी तो देखे थे 2 आदमी। आदमी ने आगे को झुककर सरफराज से कहा। तो चलो जंगल में भी देख आते हैं, वही थे या कोई और? सरफराज ने कहा तो अपनी गन संभाल कर गाड़ी से उतर आया। चारों तरफ से होते हुए वो जंगल में फैलने लगे। हारून इसका हाथ थामे मुसलसल कोई महफूज जगह देख रहा था। मिराल को हालत गैर हो रही थी। ठंड और डर का मिला जुला इम्तिजाज उसे झंझोड़ रहा था, लेकिन हारून इसे मुकम्मल अपनी हिफाजत में रखा था। एक पल को भी इसका हाथ नहीं छोड़ा था, इससे दूर नहीं हुआ था, मुसलसल अपने हसार में लिए हुए था। वो खुद नहीं जानता था कि किस तरफ बढ़ रहा है। अचानक आगे बढ़ते हुए वो रुक गया।
میرال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جب اچانک اس نے میرال کا بازو کھینچا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ میرال دم ساندھے ہوئے تھے پر خوش پتوں پر کسی کے چلنے کی آواز جسے سب سمجھ آ دیا۔ حرکت مت کیجیے گا۔ اس کے کان کے پاس ہارون نے ہلکی سی سرگوشی کی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد لپیٹے۔ وہ بالکل ساکت تھا۔ پاؤں کی آواز ایک طرف سے ہوتے ہوئے دوسری طرف دور چلے گئے، پھر بھی وہ ایک دم نہیں اٹھے تھے۔ جب کافی دیر تک خاموشی چھا رہی تھی تو ہارون اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور ایک گہری سانس اس نے خود خارج کی جو جانے کب سے روکے بیٹھا تھا۔ آرام سے اٹھنا ہے اور آہستہ سے۔ اس نے میرال کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ ہارون نے درخت کے پیچھے جھانک کر دیکھا۔ جہاں تک بصارت تھی وہاں تک تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلیں، اس نے سرگوشی میں آواز میں کہا اور میرال آگے بڑھی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی بڑے ہوں گے کہ اس کا پاؤں ایک لکڑی کے تختے پر پڑا جس کی اچھی خاصی آواز بلند ہوئی۔ سرفراز کا آدمی زیادہ دور نہیں تھا اور ایک دم پلٹ کر گولی چلائی۔ مشی بھاگیں! ہارون نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا پر ساتھ ہی گولی چلی۔ میرال ایک دن کون پر ہاتھ رکھ کر جھک گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ جلدی سے پاس آیا۔ ہم ٹھیک ہیں، اس نے کہا اور ہارون کو دیکھنے لگی۔ چلیں، اس کا ہاتھ پکڑے اور تیزی سے اس کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ آدمی تیزی سے آگے بڑھا پر کوئی زیرو اس کو نظر نہ آیا۔ شام سے اب رات ہونے کو تھی۔ گولی کس نے چلائی؟ سردار، میں نے چلائی۔ مجھے لگا کلی ہے پر کوئی نہیں تھا۔ ارے کوئی نہ ہے یہاں، چلو، سرفراز نے کہا تو سب واپسی کو چل پڑے۔ ہارون اس کا ہاتھ پکڑے مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک جگہ جا کر ہلکی روشنی میں آگے سڑک نظر آئی۔ آگے روڈ ہے، ہارون نے کہا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ میرال کی ہمت جواب دے رہی تھی اور آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس نے ہونا ہاتھ ہارون کی طرف بڑھایا تاکہ اس کا کندھا تھام کر، پر وہ کچھ فاصلے پر تھا، وہ بس گرنے کو تھی۔ یا یاور! پہلی بار جس نے اس کا نام پکارا تھا، ہارون نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا۔ اس ڈوب رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ زمین پر جا گرتی، ہارون نے برق رفتاری سے اس کو پکڑا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اس نے جلدی سے اپنا فون نکال کر ٹارچ آن کی۔ آپ چلے جائیں، اس نے بند ہوتی آنکھوں سے کہا۔ ہارون نے اب کی بار ٹارچ آن کی جس کی ہڈی خون سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے پیٹ کی بائیں جانب سے خون رس رہا تھا۔ ہارون کا سانس رکتا محسوس ہوا۔ آپ کو گولی لگی ہے؟ اس کی اونی آواز نہیں نکل پائی تھی۔ وہ گولی چلنے پر ڈر کر نہیں جھکی تھی، درد سے جھکی تھی، پر وہ جان نہیں پایا تھا، نہ اس نے بتایا تھا۔ آپ نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا؟ ہم جانتے تھے ہمارا انجام کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہونے کی تھیں۔ آپ چلے جائیے، کہہ کر اس نے اپنے تاثرات چھپانے کے لیے اپنا چہرہ ہارون کے سینے میں چھپا لیا جس کا اپنا سانس رکنے کو تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا زخم دیکھے پر غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ خیر، حالانکہ یہ ضروری تھا اسے زندہ رکھنے۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد مضبوطی سے لپیٹے۔ کاش اب میرے نکاح میں ہوتی نصیب۔